بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاک ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ڈینگی بخار۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق طور، پروفیسر میڈیسن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہاسپٹل۔ ڈینگی بخار کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وائرل انفیکشن ہے جو ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جسے ڈین 1، ڈین 2، ڈین 3 اور ڈین 4 کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مختلف سیروٹائپس یا آسان زبان میں 4 مختلف اقسام کا وائرس ہے جو ڈینگی بخار کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ ڈینگی وائرس ایک سے دوسرے بندے کو ڈائریکٹ نہیں لگتا، اس کے درمیان ایک رستہ، وہیکل، ویکٹر انوالو ہوتا ہے اور وہ ہے مچھر۔ مچھر کے کاٹنے سے یہ ایک بیمار بندے سے دوسرے صحت مند بندے کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ڈینگی مچھر جو وائرس کو ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا نام ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز ایلبوبیکٹر ہے۔ یہ ایک ایسا مچھر ہے جس میں دھبے وائٹ کلر کے یا بلیک کلر کے دھبے ہوتے ہیں، اور اس کی بھی صرف فیمیلز جو ہیں وہ وائرس کو ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سارے مچھر اس وائرس کو ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک خاص طرح کا مچھر ہے اور اس کی بھی صرف فیمیلز جو ہیں وہ اس وائرس کو ایک سے دوسرے بندے تک، ایک بیمار بندے سے صحت مند بندے کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں۔ 3 سے 14 دن کا دورانیہ چاہیے ہوتا ہے ایک بیمار بندے کو کاٹنے کے بعد علامات بننے کے عمل کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی اگر ایک بیمار بندے کو مچھر کاٹتا ہے اور کسی دوسرے صحت مند بندے کو دوبارہ سے کاٹتا ہے تو اس کے درمیان بیماری یا علامات بننے میں 3 سے 14 دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار کی علامات میں سب سے نمایاں علامت تیز بخار کا ہونا ہے۔ یہ بخار 103، 104 اور بعض صورتوں میں اس سے بھی تیز ہوتا ہے اور صرف پیراسیٹامول کے استعمال سے تھوڑی دیر کے لیے کم ہوتا ہے۔ اس بخار کے علاوہ جسم میں شدید درد، خاص طور پہ سر میں درد اور آنکھوں کے پیچھے، آئی بالز کے پیچھے درد، جس کو ریٹرو آربیٹل پین کہتے ہیں، وہ ایک خاص اس کا کیریکٹر ہے۔ اس کے علاوہ کمر درد اور بعض صورتوں میں متلی الٹی کی کیفیت، پتلے خانوں کی کیفیت، بھوک کی کمی، ویکنس کا احساس، کمزوری، نکاہت، یہ اس کی بڑی علامات ہیں جو ڈینگی بخار کے ہر مریض میں عام طور پہ نمودار نہیں ہوتی، لیکن اس کمبینیشن میں مختلف کمبینیشنز میں یہ اپیئر ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو زیادہ کامن علامات ہیں جن کو نہیں بھولنا چاہیے وہ سر درد، آنکھوں کے پیچھے درد، بخار کا تیز ہونا اور متلی کی کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں جسم پہ نشان اور دھبوں کا نمودار ہونا، ریڈنس آف دا سکن، اور بعض صورتوں میں بیماری کی تھوڑی اگلی سٹیج میں جا کے سفید دھبوں کا نمودار ہونا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ مریض کی تشخیص کا عمل بہت آسان ہے۔ سادہ سا ایک بلڈ ٹیسٹ ہے، CBC اور پلیٹلیٹس کے بڑھنے اور گھٹنے کے عمل کو ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیماٹوکریٹ یا خون کے گاڑھے پن کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور خون کی کمی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سادہ سے ایک بلڈ ٹیسٹ CBC ہے جس کے ساتھ بہت ساری معلومات اس بیماری کے بارے میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں متلی الٹی کی کیفیت زیادہ ہو تو جگر کے ٹیسٹ LFTs بھی کرائے جا سکتے ہیں، اور اس کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جس سے ہم اس پہ مور ثبت کرتے ہیں وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو پہلے دن پازیٹیو ہو جاتا ہے، وہ NS1 اینٹیجن فار ڈینگی ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ پہلے دن سے لے کے 7 دن تک پازیٹیو رہتا ہے اور اس کے بعد یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ بیماری کے 7ویں دن عام طور پہ یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ 3 سے 5 دن کے وقفے سے ایک اور ٹیسٹ جس کو IgM ڈینگی وائرس بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک یوزفل ٹیسٹ ہے، لیکن وہ بیماری کے 3 سے 5 دن کے بعد اس کا دورانیہ پازیٹیوٹی کا شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ PCR کا ٹیسٹ ہے جو پہلے دن پازیٹیو ہو جاتا ہے اور کافی عرصے تک پازیٹیو رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے 2-3 ٹیسٹ ہیں جن سے ہم علامتوں کے علاوہ تشخیص کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علامات ہیں، کلینکل ایگزامینیشن ہے، اس کے بعد CBC ہے، اس کے علاوہ NS1 ہے، IgM ڈینگی وائرس اینٹی باڈیز ہیں اور PCR ہے۔ تو یہ ان کے ٹیسٹوں کی سمری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ، اگر کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو نمکیات کو دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی جگر پہ کوئی ورم آ جائے، آنکھیں پیلی ہو جائے تو لیور فنکشن ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے۔ تو یہ مریض کی بیماری کی نوعیت کے حساب سے اگلے ٹیسٹ ہیں، لیکن عام طور پہ جو ابتدائی ٹیسٹ ہے وہ CBC کا ٹیسٹ ہے جس میں بہت ساری معلومات ملتی ہے اور ہمیں اس شک کا، جس کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں بخار کو دیکھ کے، مریض کو دیکھ کے، اس میں ہمارے شک کو تقویت ملتی ہے کہ یہ
یہ ڈینگی کا بخار ہے یا کسی اور وجہ سے بخار ہے۔ ڈینگی بخار میں بعض صورتوں میں ہم ابتدائی سٹیج پہ مریض کو ٹریٹمنٹ دے کے گھر بھیج رہے ہوتے ہیں، اس کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ وارننگ سائن اگر کوئی اپیئر ہوں تو آپ دوبارہ جلدی سے ہاسپٹل میں یا ہیلتھ کیئر فیسلٹی سے رابطہ کریں۔ وہ وارننگ سائنز کیا ہیں؟ اگر کسی وجہ سے مریض ڈراؤزی ہو جائے، غنودگی غشی کی حالت میں چلا جائے، بخار بہت زیادہ تیز ہو اور اتنا تیز ہو کہ اس کی وجہ سے اس کا کھانا پینا محدود ہو جائے اور وہ کھا پی نہ سک رہا ہو الٹی کی وجہ سے یا تیز بخار کی وجہ سے، تو یہ ایک ڈینجرس سائن ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں شدید درد کا ہونا، آنکھوں کا پیلا ہونا، پیٹ کا پھولنا، یورین کا کم آنا، یہ سارے وارننگ سائنز ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اپیئر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ڈینگی بخار کچھ پیچیدگی اختیار کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے بلڈ کا اخراج ہو جائے، جیسے پیشاب میں یا پخانے میں خون کا اخراج ہو جائے، یا ایسی نکسیر یا ناک سے خون آنے لگ جائے جو کہ کافی دیر تک کنٹرول نہ ہو رہی ہو، یا خون کی الٹی آ جائے، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جس میں ہم مریض کو چاہیں گے کہ مریض فوری طور پہ ہاسپٹل داخل ہو اور فوری طور پہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی سے رابطہ کرے۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں اگر مریض گھر پہ پلیٹلیٹس مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ابرپٹ چینج آف پلیٹلیٹس، ابرپٹ چینج آف کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ ایک دم سے پلیٹلیٹس کا نمبر کمی کا شکار ہو جائے، یا ہیموگلوبن جس کو HB کہتے ہیں وہ کمی کا شکار ہو جائے، ہیماٹوکریٹ کم یا زیادہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں ایک دم سے سیریل CBCs کے ٹیسٹوں میں اگر کوئی مانیٹر کو پڑھا لکھا پیشنٹ ہے، مانیٹر خود کر رہا ہے، گھر پہ کر رہا ہے، تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو یہ بھی ایک وارننگ سائنس ہوں گی، اور اس طرح کی فیسلٹی میں، ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں اس کو فوری طور پہ رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ادروائز سمپل بخار اور ہائیڈریشن کے ساتھ بعض اوقات ہم مریض کو گھر پہ بھی موسٹ آف دا ٹائم گائیڈنس کے ساتھ ٹریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متس ہیں اور جن کا ڈینگی کے ٹریٹمنٹ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کی بات کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ مفاد عامہ میں لوگوں کو پتہ ہو کہ اس بیماری میں ان چیزوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ مثلا اس بیماری میں اسٹیرائڈز کا کوئی رول نہیں، اس بیماری میں پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژنس کا بہت تھوڑا رول ہے، وہ بھی ان جیسے لوگوں میں جن کو ہاسپٹلائز کیا ہوتا ہے، ICU میں رکھا گیا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب یا جو کنسلٹنٹ ہیں ان کی مرضی کے بغیر پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن بھیجا کروانا بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس کا، کیونکہ وائرل النس ہے، اس میں کوئی رول نہیں ہوتا۔ موسٹ آف دا ٹائم اینٹی بائیوٹکس اس میں دی جا رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا کوئی ڈاکیومنٹڈ بینیفٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو گھریلو ٹوٹکے ہیں کہ لیمن ملا کے آپ کوئی جوس پینے سے پلیٹلیٹ بڑھ جائیں گے، پپیتے کا جوس پینے سے، پپیتے کا رس پینے سے، پتوں کا رس پینے سے، چھال میں سے پانی لے کے، یہ سب متس ہیں، اس کا سائنس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سیلف لمیٹنگ ہے، وائرل النس ہے، خود سے ٹھیک ہونی ہے اور خاص دورانیے کے بعد ٹھیک ہونی ہے۔ اس کو رک کے ہم نے دیکھتے رہنا ہے کہ اس کی مانیٹرنگ میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جس کو ہم انٹروین کریں، جس کو ضرورت ہو کہ ہم اس کو دخل اندازی کریں۔ ادروائز جسم کے خود سے مدافعتی نظام کو اس کو کلیئر کرنے کا موقع عام طور پہ دیا جاتا ہے، اور اس دوران دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو تھوڑا کمفرٹیبل کیا جائے، پانی کی کمی ہے تو پانی کی کمی دی جائے، کو ٹھیک کیا جائے، اور اگر بخار ہے، جسم میں درد ہے تو پیراسیٹامول کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسپرین، اس دوائی میں ایسپرین اور نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جس کو عام زبان میں پین کلرز کہا جاتا ہے، وہ دینا عام طور پہ اس بیماری میں مناسب نہیں ہوتا۔ ایسپرین کا استعمال روکنا چاہیے، پین کلرز کا استعمال خاص طور پہ نان سٹیرائڈل جو دوائیاں ہیں پین کلرز، ان کا استعمال بھی اس بیماری میں خطرناک ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ جس سمے درد ہو، بخار ہو، تو اس کے لیے سادہ پیناڈول کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیناڈول کی 1 سے 2 گولی وقفے سے دینے سے، اسپونجنگ کرنے سے عام طور پہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ہائی ڈوزز میں دوسری دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کا
ٹریٹمنٹ بہت سمپل ہے. سمپل یہی ہے کہ اسپونجنگ کریں سادہ پانی کے ساتھ، مریض کو کمفرٹیبل رکھیں، پانی اور نمکیات کا اور بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ اس کو مریض کو بیجا دوائیاں نہ دیں. ایکسپیریمنٹس کرتے ہوئے بیجا ایسے فوڈ ایکسپیریمنٹس نہ کریں کہ کوئی اسپیشل ڈائٹ دیتے ہوئے مریض کو کوئی ایسی غذا کھلا دیں جس سے اس کا پیٹ خراب ہو جائے، اس کو کھٹا مشروب پلا دیں تو گلا خراب ہو جائے. تو بہتر ہے کہ سادہ غذا، وہ غذا جو وہ پہلے سے لے رہے اس کو دیں، زود ہضم ہو کیونکہ مریض لیٹا ہوا ہے، پانی اس میں ایڈیکویٹ شامل ہو یا لیکوڈ جو بھی اسے پسند ہو اس کو ضرور دیں. تو یہ سارے ڈوز ہیں جس کو ہمیں کرنا چاہیے ڈینگی کے علاج میں. مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ ہائیڈریشن اور پیراسیٹامول ہے. اس کے علاوہ عام طور پہ دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر مریض منہ کے ذریعے نہ لے پا رہا ہو تو پھر ہمیں بعض صورتوں میں ڈرپ کی صورت میں ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے، اور ڈرپ جو ہے وہ سپروائز ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بعض سٹیجز بیماری کی ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم ڈرپ دینے سے الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ڈرپ بھی انسپروائز نہیں دینا چاہیے، خاص طور پہ بلڈ پریشر، کڈنی کے پیشنٹس، ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس کو ڈرپ دیتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اہم ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ پیراسیٹامول اور اورل فلوئڈ کے علاوہ اگر ڈرپ کی ضرورت ہے تو وہ سپروائز ڈرپ ہو. ادروائز خود سے ڈرپس نہ لگوائیں، خود سے ملٹی وائٹامنس نہ کھائیں کیونکہ بھوک کا عمل بعض اوقات وائٹامنس کی وجہ سے بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بیجا دوائیوں سے لیور پہ سوزش آ رہی ہوتی ہے، یا گندے پانی گندے مشروب سے کوئی ایڈیشنل جراثیم جس طرح ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے، ہیپیٹائٹس اے اور ای کا جراثیم ہے وہ جا سکتا ہے. اس لیے غیر ضروری مشروبات سے پرہیز کریں. اب ہم کچھ باتیں ڈینگی کے ٹریٹمنٹ کی باتیں کریں گے. ڈینگی کے ٹریٹمنٹ میں میجر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بخار کی دوائی ہے اور وہ سمپل پیراسیٹامول ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے ایسپرین، بروفین، آئیبوپروفین یا ڈائکلورین یا اس طرح کی جو دوائیاں مختلف ناموں سے آتی ہیں جس کو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کہا جاتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. سادہ پیراسیٹامول استعمال کی جائے. اگر بخار تیز ہو تو سادہ پانی کی پٹیاں کی جائیں، ٹھنڈے ہوادار کمرے میں مریض کو رکھا جائے، اور بخار کے دوران کوشش کی جائے کہ مریض کا ہائیڈریشن سٹیٹس ٹھیک رہے کیونکہ تیز بخار کے دوران بعض اوقات پانی جلد سے خارج ہو رہا ہوتا ہے اور پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے مریض کو. اس عمل کے دوران اگر متلی الٹی کی کیفیت کے دوران مریض کو کھانے پینے میں دشواری ہو تو پھر الٹی کی دوائی یا معدے کی تھوڑی سی دوائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے بعض صورتوں میں، کیونکہ بعض اوقات معدے پہ ورم اس بیماری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. تو سادہ پیراسیٹامول، سادہ او آر ایس یا بعض صورتوں میں ڈرپ یا متلی الٹی کی دوائی، یہی میجر اسٹے آف ٹریٹمنٹ ہے، اور عام طور پہ اس سے زیادہ دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں اینٹی بائیوٹکس کا، اسٹیرائڈز کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں ایسپرین اور نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کو روکنا پڑتا ہے. بعض صورتوں میں بلڈ پریشر، شوگر کی دوائیوں کو بھی تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے اس النس کے دوران. تو اس لیے اپنے معالج سے مشورہ کر کے، خاص طور پہ وہ لوگ جو شوگر، بلڈ پریشر، کڈنیز کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہیں، ان کو اپنی دوائیوں کی، باقی دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ کی بھی ضرورت رہے گی. اور اس کے ساتھ عارضی طور پہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایڈیشنل ڈرپ کی ضرورت پڑے یا ایڈیشنل میڈیسنز کی ضرورت پڑے. جو وارننگ سائنس ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، وارننگ سائنس ہوں تو ہاسپٹل میں رابطہ کرنا ہے، اور ہاسپٹل میں جا کے جو ہاسپٹل کا ٹریٹمنٹ ہے پھر اس کے حساب سے بعض صورتوں میں پلیٹلیٹس، بعض صورتوں میں ڈیکسٹرین، بعض صورتوں میں اینٹی بایوٹکس، بعض صورتوں میں لیور سپورٹیو، بعض صورتوں میں آئی سی یو کیئر. تو یہ ساری اس سٹیج کے حساب سے ہوگا جس میں ڈاکٹر صاحب اس کو مناسب سمجھیں گے، آپ کے کنسلٹنٹ مناسب سمجھیں گے. ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا یہ ڈومین ہے. اس میں گھر پہ ڈرپس لگوانا، گھر پہ ٹریٹمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. اور ایک وارننگ سائنس یا اس صورت میں جب کہ ایک خاص حد سے بیماری کنٹرول میں نہ آ رہی ہو تو یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو انہوں نے آپ کو ڈیڈ لائن دی ہو اس کے حساب سے ڈاکٹر کو رابطے میں رہ کے علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور بعض صورتوں میں ہاسپٹلائزیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اسپریڈ کو سمجھیں. ہمیں پتہ ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے، ایک خاص طرح کے مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی بخار ہو سکتا ہے. تو مچھر کے کاٹنے کے عمل کو ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ارد گرد ہماری انوائرمنٹ صاف ستھری ہو، صفائی ہو،
مچھروں کی افزائش وہاں پہ نہ ہو رہی ہو، ہمارے لانس جو ہیں وہاں پہ گملوں میں زیادہ پانی کھڑا نہ ہو. ہمیں پتہ ہے کہ ایسا مچھر ہے جو صبح اور شام کے وقت زیادہ کاٹتا ہے، تو صبح اور شام کے وقت خاص طور پہ ایسی اوپن ایئر پلیسز پہ نہ جائیں جہاں پہ مچھروں کے ایکسپوجر کا خطرہ ہو. جیسے چہل قدمی کے لیے لان میں اس وقت نہ جائیں جب صبح اور مغرب کے وقت، تاکہ مچھر نہ کاٹے. مچھروں کی افزائش کی جو جگہیں ہیں، جس طرح گملے ہیں، جس طرح کولر کا پانی گر رہا ہوتا ہے، یا جس طرح بازاروں میں بعض اوقات ٹائر شاپس ہوتی ہیں وہاں پانی جمع ہوتا ہے، اس کے علاوہ اے سی کا پانی گر رہا ہوتا ہے بعض اوقات گلی میں، تو یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مچھر افزائش پا سکتا ہے. تو ایسی جگہوں کو تلف کرنا ضروری ہے. نمبر 1، کھڑکیاں بند رکھیں خاص طور پہ صبح اور شام کے وقت، اور کوشش کریں کہ فل سلیوز کے کپڑے پہنیں. اور مچھر بھگاؤ لوشن یا اسپرے یا جس کو کہنا چاہیے اینٹی ماسکیٹو میز جو ہیں جس میں ریپیلنٹس ہوتے ہیں یا لوشنز ہوتے ہیں، وہ استعمال کریں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے دوران، تاکہ ہم مچھروں کے کاٹنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈینگی سے اور ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.